اللہ علیہ دین کی مبارک نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اس سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے دین کی محنت ہے اور دین لے کر۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، چاہے شہر کا ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے غلام ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، کسی طبقے کا، کسی شعبے کا، کسی علاقے کا، کسی قوم کا، کسی برادری کا ہو، ہر ایک کی کامیابی اللہ پاک نے اپنے حکموں پر اور پیارے نبی کے طریقے پر چلنے میں دی۔ چاند پر پہنچ جائے یا دنیا کے اندر روٹی میں رہنے والا، روٹی سوکھی کھانے والا ہو، ہر ایک کی کامیابی دی گئی۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کے احکامات ہوں گے، جس کی زندگی میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے ہوں گے، بس یہی کامیاب ہوگا۔ دیندار کو اللہ کامیاب کریں گے، بے دین کو اللہ ناکام کریں گے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اس لیے 100% دین ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ گھر میں دینداری ہو، شادیاں کرنی ہیں تو شادی میں دین ہو، نکاح میں دین ہو، ولیمے میں دین ہو، کاروبار میں دینداری ہو۔ دکان پر بعد میں بیٹھیں گے، پہلے دکان پر بیٹھنے کا دین سیکھیں گے۔ تجارت بعد میں کریں گے، پہلے تجارت کا دین سیکھیں گے۔ کھیتی بعد میں کریں گے، پہلے کھیتی کا دین سیکھیں گے۔ ملازمت بعد میں کریں گے، پہلے ملازمت کا دین سیکھیں گے۔ کوئی شعبہ، کوئی راستہ، کوئی دن، کوئی رات، کوئی کام ہمارا دین کے خلاف نہ ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ رات دن اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اے اللہ مجھے دیندار بنا۔ معاملات میں دین ہو، لین دین، جس کسی کے پیسے لیں گے، لینے پڑے مجبوراً تو دینے کی نیت سے، اور وقت پر دینے کا پورا ارادہ دی اور کوشش کی کہ دین ہماری زندگیوں میں آئے گا، اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں میں آئیں گے، اور محنت کریں گے دین آئے گا۔ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے عبادات کے راستے سے دین آتا ہے اور معاملات کے راستے سے چلا جاتا ہے۔ دعوت کے راستے سے دین آتا ہے اور معاملات کے راستے سے چلا جاتا ہے اور اخلاق کے راستے سے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، ان 5 لائنوں کا دین اگر امت میں حقیقت کے ساتھ آ جائے تو ساری دنیا میں دین پھیل جائے گا۔ ایمانیات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت، ان 5 لائنوں کا دین اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جس کام میں ہم لگے ہوئے کاروبار میں، اگر ہم نے اس کاروبار کے بارے میں علماء کرام سے نہیں پوچھا کہ جی میرے کاروبار کا دین بتائیے، تو صرف پوچھنے کی نیت کرو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، گھر میں شادی ہے بیٹی کی تو معلوم کرو کہ کیا طریقہ ہے اللہ کے رسول کا طریقہ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بیٹیوں کے نکاح کیے ہیں۔ اگر تمہارے بیٹے کا نکاح ہے تو پوچھو علماء کرام سے کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے، بتائیے مجھے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کا نکاح کیسے کرتے ہیں، کیا طریقہ بتایا اللہ کے رسول کو؟ تو پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگی میں آ جائے، اس کے لیے دین کی محنت ہے۔ دین کی محنت کے بغیر زندگی میں دین نہیں آیا۔ دین کی محنت اصل ہے۔ دین کی محنت کے راستے سے، ایمان کی محنت کے راستے سے ایمان بنے گا، اور ایمان بنے گا تو اعمال اچھے ہو جائیں گے، اعمال اچھے ہو جائیں گے تو حالات اچھے ہو جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے تو زندگی اچھی ہو جائے گی، زندگی اچھی ہو جائے گی تو موت اچھے حال میں آئے گی، موت اچھی ہو جائے گی تو قبر اچھی ہو جائے گی، قبر اچھی ہو جائے گی تو حشر اچھا ہو جائے گا، اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، حشر اچھا ہو جائے گا تو جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا، جہاں سب کچھ اچھا ہی اچھا، بہتر ہی بہتر، افضل ہی افضل، ابد الآباد کی زندگی جو کبھی بھی نہ ختم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی عزت، راحت، برکت، چین، سکون، عافیت، بادشاہت، نعمتیں، دولتیں اور نصرتیں، اور ایسی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی رضا۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں۔ یہ دولت جنت میں ملنے والی ہے، تو جنت میں چلے گا سب؟ 4 مہینے لگانے کے ارادے کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ، کہ ہم 4 مہینے لگا کر 100% دیندار بنیں۔ یہ دین کی محنت سے آتا ہے، دین پر جان لگے گی، مال لگے گا، وقت لگے گا، 3 چیزیں لگیں گی، بولو جان، مال، وقت، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں قربان کرنا، پھر اس کے ساتھ احساسات اور جذبات اور محبتیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال، وقت کی قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، تو سارے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو گیا، سارے عالم میں اللہ کی بات چل گئی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کے طریقے پر ہمیں اپنی جان، مال، وقت کی قربانی لینی، لیکن انشاءاللہ تو سب سے اہم اور بنیادی چیز جو کہ ایمان ہے، اس لیے آدمی کو 24 گھنٹے سب سے زیادہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ نماز 5 ٹائم فرض ہے، ایمان 24 گھنٹے فرض ہے، بولو روزے سال میں 1 مہینے کے فرض ہیں رمضان کے، لیکن ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ حج مالداروں پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور ایمان 24 گھنٹے فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ مالداروں پر فرض ہے، جی، لیکن ایمان بولو 24 گھنٹے ہر حال میں ایمان پر ہے۔ اس وجہ کس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جب تک ایمان والے دنیا میں ہیں، جب تک 7 زمین آسمان کا نظام چل رہا ہے، اور جب ایمان والے نہیں رہیں گے تو سارا نظام اصل ایمان ہوا نا، اصل دین ہوا نا۔ اس لیے نیت کرو ایمان بنانا ہے، اور ایمان بنے گا کیسے؟ ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، ایمان بنے گا ایمان کی مجلسوں میں شرکت سے، ایمان بنے گا قربانیوں سے، کیونکہ ایمان جان مانگتا ہے، ایمان مال مانگتا ہے، ایمان وقت مانگتا ہے، ایمان زندگی کی سانسیں مانگتا ہے، ایمان قربانی مانگتا ہے۔ تو دیں گے قربانی اس کے ارادے کو، اس کے دعا اے اللہ نے ایمان کی حقیقت کر، ایمان کی دعوت دو، پھر اللہ سے ایمان کی حقیقت کر، ایمان کی محنت کرو، پھر اللہ سے ایمان کی حقیقت کرو، ایمان کی مجلسوں میں شرکت کرو، پھر ایمان کی اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ مجھے حقیقت ایمان نصیب کر۔ ایمان بنانے کے لیے دعوت دیں گے دعوت، اور دعوت دیں گے کم سے کم 2-2.5 گھنٹہ جم کر روزانہ دعوت دیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں تو پھر اس سے آگے بڑھ کر 8 گھنٹے پڑھ پانا، مقام پر ہے تو بڑھاتے بڑھاتے 8 گھنٹے پڑھ پانا، گھر گھر کی ملاقات ہے۔ کیا بولنا ہے؟ کیونکہ اللہ کی بڑائی بولا گا، ورب کا فتح پھر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی کا بولنا
یہ ایمان کے بننے کا بڑا سبب ہے، اللہ کی قدرت کے تذکرے کرنا، کہ دلوں میں اللہ کی عظمت آئے گی تو اللہ کے حکم کی عظمت آئے گی، دلوں میں اللہ کی محبت آئے گی تو اللہ کے حکم کی محبت آئے گی، دلوں میں اللہ کی عظمت آئے گی تو اللہ کے دین کی عظمت آئے گی۔ پھر آدمی جان دے دے گا اللہ کو حکم بھی توڑے گا، پھر جان دے دے گا پیارے نبی کا طریقہ نہ چھوڑے گا۔ دل کے اندر ایمان اترے گا تو پھر اعمال کی محبت آئے گی، تقاضا پیدا ہوگا اندر سے دین پر چلنے کا، عمل کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، تسبیح پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، تہجد پڑھنے کا، رونے دھونے کا، اندر سے تقاضا پیدا ہوگا کہ مجھے دیندار بننا ہے، مجھے دین کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے بڑے بولو گے جی، اتنا آسان ہے اگر آپ دل میں لے لیں کہ اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے، بولو ہے یا نہیں؟ اللہ سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر کبیرہ، سب سے بڑی قدرت والا ہے۔ رات کو دن سے بدل دیتا ہے، کون؟ دن کو رات سے بدل دیتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہے۔ غور کرنا چاہیے، غور اللہ کی قدرت میں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضل ترین عبادت اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا۔ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، دن کے اجالوں کو رات کے اندھیرے سے بدل دیتا ہے، رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے سے بدل دیتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہے، مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے۔ وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی مرغی جو ہوتی نا وہ کنکر چبھتی ہے، کنکر مرغی، کیوں؟ جو انڈے کے اوپر کی پرت ہوتی ہے نا وہ اس کنکر سے وجود میں آتی ہے۔ وہ اللہ نے سسٹم بنایا اس کے اندر، انڈے کے اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ پتا پتا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، نہیں دیتا؟ ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، قطرہ قطرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ چاند کو غور سے دیکھو، چاند اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ سورج کی طرف دیکھو، سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ستاروں کا جھلملانا اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا چھا جانا، بادل کہاں سے آتے ہیں؟ خود آ جاتے ہیں، بولو کون لاتا ہے؟ پھر بادلوں کا گرجنا، یہ کیوں گرجتے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کے گرجنے کا؟ بادل کیوں گرجتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ یہ اللہ کی قدرت بیان کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے جو بادلوں کو لاتا ہے۔ بجلی کڑکتی ہے تو بجلی کی کڑک کے پیچھے اللہ کا میسج ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ بارش ہونے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ میسج آتا ہے، میرے بندو ریڑھی اندر کر لو، تم نے جو کپڑے پہنا رکھے ان کو اٹھا کر اندر رکھو، بارش برسانے والا ہوں۔ آتا ہے نا میسج، بارش آنے والی۔ میرے بھائیو اللہ کی قدرت ہے، ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس کو خوب بولنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کی قدرت بولو، اللہ کی طاقت بولو، اللہ کی وحدانیت بولو، اللہ کی رزاقیت بولو۔ یہ پالنے والا اللہ ہے، اس میں الجھ جاتا ہے آدمی۔ اس لیے فرمایا میرے بندے تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے پالا؟ سوال، کس نے کھلایا؟ کس نے دلایا؟ تو جو ماں تجھے پالتا ہے، دنیا کے پیٹ میں کون پالتا ہے؟ وہاں اللہ پالتا ہے، یا دکان ہے، تجارت ہے، کھیتی ہے، بولو۔ یہاں دل کا یقین ہے کماؤں گا تو کھاؤں گا، نہیں کماؤں گا تو کہاں سے کھاؤں گا۔ باپ بیٹے سے کہتے بیٹا کمائے گا تو کھائے گا، نہیں تو بھوکا مر جائے گا۔ یہ ذہن بنایا جاتا ہے، ایک ذہن تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی بغیر کشت کے، بغیر محنت کے دکانیں کھول لیتے ہیں، بولو۔ کوئی سمجھانے آتا، جا دکان پہ، جا تجارت پہ، جا ملازمت پر، جا کھیتی پر، اور آدمی اپنی ذمہ داری سمجھ کر کھیت پہ جا رہا ہے۔ وہ صبح فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، سردی کا موسم، 7 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، 6 بجے ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، بولو۔ 6 بجے جا رہا ہے، 2 بجے آ رہا ہے، رات 2 بجے جا رہا ہے، 10 بجے آ رہا ہے، رات کو 10
بجے جا رہا ہے، صبح کو 6 بجے آ رہا ہے، بولو چند کوڑیوں کے لیے، چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے، چند کھنکھناتے سکوں کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور اکثر کو ملتے نہیں ہیں، بولو ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں، بولو کسی کو تھوڑا سا دیا، کسی کو اس سے زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا، کسی بعض کو دے دیتے ہیں پھر چھین لیتے ہیں، بولو کسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، کسی کو غلام بنا دیتے ہیں، کسی کو امیر کر دیتے ہیں، کسی کو غریب کر دیتے ہیں، کل کے مالدار آج کے غریب، کل کے بادشاہ آج کے فقیر، یہ سارا نظام چل رہا ہے، بولو کیا کر رہا ہے اللہ؟ کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کو ذلیل کر رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو نفع دے رہا ہے، کسی کو نقصان دے رہا ہے، کسی کو صحت دے رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو پست کر رہا، کسی کو بلند کر رہا، کون؟ ارے بولو کسی کو غم دے رہا ہے، کسی کو خوشیاں دے رہا ہے، کسی کو ہنسا رہا ہے، کسی کو رلا رہا ہے، سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بولو کسی کو بادشاہ بنا رہا، کسی کو غلام بنا رہا، کسی کو حکومت دے رہا، کسی سے حکومت چھین رہا، کسی کو تختے پر، کسی کو تختے سے الٹ کر، کسی کو غریب، کسی کو امیر، کسی کو دکھ، کسی کو سکھ۔ فرعون کو کیا دیا؟ بادشاہت دی، پھر کیا کیا؟ فرق کر دیا، بولو بات نہیں مانی تو جو نہیں مانے گا وہ فرق ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، چلتی ہے، جب تک اللہ چاہے گا چلے گی، بولو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے اپنی پچھلی ساری نکل جاتی ہے، اس لیے میں اپنے آپ سے کہتا ہوں گناہ نہ کیا کر، جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ زندگی کا کسی نہ کسی حصے پہ ضرور پڑتا ہے، بولو جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے پہ ضرور دعا، نیکی کا اثر ہوگا، گناہ کا بھی اثر ہوگا، جھوٹ کا بھی اثر ہوگا۔ کیا کہا تھا؟ بیٹا جھوٹ نہ بولا کر، جھوٹ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ تو معلوم ہوتا ہے لیکن جھوٹ بہت جلدی ہلاک کر دیتا ہے، بولو جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگ بندہ دعا مانگتا ہے، شیخ نے کیا لکھا کہ جب تک یہ گمان کرتا رہتا ہے میری دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، بولو اجل یہ کہنے لگے نہیں دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، تو پھر جیسا گمان ویسا معاملہ، ٹھیک ہے؟ بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کبھی دعا مانگنے میں کنجوسی نہ کیا، دل کھول کر اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ دینے والا ہی اللہ ہے، دل کھول کے اللہ سے مانگنا چاہیے، تو سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اسی سے مانگنا چاہیے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس پر یقین کرنا چاہیے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ کون ہے؟ بولو وہ اللہ ہے، تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہر وقت مشغول رہنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے کام بن جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اللہ کی بڑائی بولنی ہے، اللہ کی قدرت کے تذکرے کرنے ہیں، بجلی کی کڑک اللہ کی قدرت کی نشانی، بادلوں کی گرج اللہ کی قدرت کی نشانی، قطرہ قطرہ کر کے پانی کا برسنا، میرے بندو میں نے قطرہ قطرہ کر کے پانی کو برسایا، اور تو کرو اگر میں ایک ساتھ سارا پانی ڈال دیتا تمہاری چھتیں اڑ جاتی، تمہاری کھیتیاں برباد ہو جاتی، بڑے بڑے گڈھے ہو جاتے، زمین ہو جاتی، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، زمین کو اگر نرم کر دیتے تو جینا مشکل، زمین کو اگر پتھر کا کر دیتے تو جینا مشکل، معتدل بنایا، کھیتی کر، درخت بو، سیب، انار، کیلا، امرود، بہترین نعمتیں پیدا کر، زمین میں استعداد رکھی، نعمتیں دی، آسمان سے پانی اتارا، پھلوں کی جڑوں میں یا تو پھل تیار ہو گئے، کیا قدرت کی نشانیاں ہیں چاروں طرف، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، آم دیکھو اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، انار دیکھو اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی ڈیزائن، بولو پتا پتا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، قطرہ قطرہ املی کا کھٹاس، کریلے کا کڑواہٹ، بولو یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، خود ہی بن جاتا ہے، خود ہی ہو جاتا ہے، خود ہی بادل چھا جاتے ہیں، خود ہی موسم بدل جاتے ہیں، خود ہی رات آ جاتی ہے، خود ہی دن آ جاتا ہے، خود نہیں ہوتا، اللہ کرتا ہے، بولو اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، سارے کام بنانے والا
اللہ ہی ہے، بولو سارے کام بنانے والا اللہ ہی ہے، ساری حاجتیں پوری کرنے والا اللہ ہی ہے، ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والا اللہ ہی ہے، ساری الجھنوں کو سلجھانے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن، بہترین رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربان، الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ہر نام میں محبت، پیار، رحم، مہربانی میرے بھائیو دوستو بزرگوں چھپی ہوئی ہے۔ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ۔ آج سے نیت کرو اللہ سے تعلق کرو، اللہ کو اپنا بنا کر چلیں گے انشاءاللہ، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، اللہ کے نبی کا طریقہ بولو نہیں چھوڑیں گے، زندگی کو اللہ کے حکموں پر لانا ہے، اس کے لیے محنت دی اللہ پاک۔ یہ روزانہ کا مشورہ، سر جوڑ کر بیٹھنا، یہ روزانہ کی فکریں، روزانہ گھر گھر کی ملاقاتیں، ہمارا ہر ساتھی میں اور آپ نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کم سے کم 2.5 گھنٹے گھر گھر کی ملاقاتیں کریں گے، بولو اللہ کے راستے میں نکل کر بھی، مقام پر رہتے ہوئے بھی روزانہ کی فکریں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں 5 اعمال، ہمارے بڑے کہتے ہیں ہر سال 4 مہینے چلا، تو اس نظام پر، سالانہ ماہانہ روزانہ کے نظام پر ہمیں ہر حال میں جمنا ہے۔ کہتے ہیں جمنے پر مدد آتی ہے، جو درخت جمتا ہے وہ ہر سال پھل دیتا ہے، جو پھل جمع رہتا ہے اس میں رس پیدا ہو جاتا ہے، ذائقہ بن جاتا ہے، خوشبو بن جاتی ہے، وہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ جو ساتھی جمے رہیں گے وہ بنتے رہیں گے، جو بنتے رہیں گے وہ بناتے رہیں گے، جو جمتا ہے وہ بنتا ہے، جو بنتا ہے وہ بناتا ہے، جمنے پر مدد آتی ہے۔ صحابہ جمے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ، سارے صحابہ بڑی بڑی قربانیاں دی دین کے خاطر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہ سب سے بڑا حادثہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا۔ تو صحابہ پر کیا گزری ہوگی جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے؟ حضرت عمر بن سعود، آگ میں تلوار، کوئی کہہ لینا نہیں کہہ لینا، یہ مت کہنا اللہ کے رسول کو اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ان حالات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے زیادہ قریب تھے اللہ کے رسول کے، اپنے آپ کو سنبھالا، صحابہ کو سنبھالا، کام کو سنبھالا، دعوت کی محنت کو سنبھالا، قربانی دی، اور اتنی بڑی قربانی دی، رحمت انسانی کیا علماء کرام فرماتے ہیں اگر ابوبکر نہ ہوتے دنیا سے دین مٹ جاتا۔ چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے، فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہیں، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے قربانی دی تھی، میرے بھائیو اللہ ہمیں بھی قربانی دینے والا بنا۔ میرے بھائیو سارے فتنوں کا ختم ہونے کا سبب دعوت ہے، دعوت کی محنت ہے، قربانی ہے، دین پر جان مال لگانا ہے، اللہ نے یہ دولت نصیب کر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر ساری جان، سارا مال، سارا وقت پیش کیا، یا رسول اللہ دین کی محنت کے لیے مال ہے قبول کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہاں اللہ کے رسول کا سوال ہی بدل گئے، یہ نہیں پوچھا کیا لائے ہو، یہ پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ حضرت عمر تو سوچ رہے تھے آج میں بڑھ جاؤں گا، حضرت ابوبکر سے میرے پاس مال زیادہ ہے، اس وقت کچھ مال زیادہ تھا، تو ہمیشہ کیا ہوتا تھا وہ کمپٹیشن۔ حضرت عمر چاہتے تھے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھ جاؤں، میں کسی طرح آگے بڑھ جاؤں، اور آج آگے بڑھنے کا موقع جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہاری جان کے ساتھ تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سوال بدل گیا، یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، اگر یہ پوچھتے حضرت عمر بڑھ جاتے ہیں، یہ پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو۔
تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا چھوڑ کر آیا ہوں آدھا لے کر آیا ہوں۔ ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ رسول کی رضا چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ رسول کی رضا، اللہ رسول کی خوشنودی چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے بھائی دوستو، قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی، ہمیں دین مل گیا، ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں اللہ کے رسول کا کام مل گیا، اللہ میں اس کام کی قدردانی نصیب کر۔ لگانے والوں نے لگایا، معذورین نے لگایا، ایک ہاتھ نہیں ایک پیر نہیں، دعوت کا تقاضا ہے، دعوت پر جان لگانی ہے، دعوت پر مال لگانا ہے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے آج جان کے ساتھ مال کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی رسول جن کے ایک ہاتھ نہیں ایک پیر نہیں، جا کے یہودی سے معاملہ کیا اور چند کھجوریں ملی ہیں۔ ایک تو کھجوریں حاصل کرنا کتنا مشکل کام تھا، ڈول کھینچنا کتنا مشکل کام تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیے، تصور کیجئے کہ اللہ کے دین پر جان مال لگانے کے تقاضے پر کس طرح محنت کر کے، مشقت اٹھا کر، پریشانی برداشت کر کے، مجاہدہ کر کے تھوڑی سی چند کھجوریں لے کر آئے ہیں۔ منافقین نے تانے دیے وہاں تو کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تیری چند کھجوریں پر کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جہاں اخلاص ہوتا ہے، جہاں للہیت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جہاں دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے، جہاں نبی والا غم ہوتا ہے، نبی والی فکریں ہوتی ہیں، وہاں تھوڑے پر بھی اللہ بہت عطا فرماتے ہیں، اس کے بھی اثرات اللہ رہتی انسانیت تک عطا فرماتے ہیں۔ چند کھجوریں لے کر پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے پاس یہ چند کھجوریں ہیں، دین کی مبارک محنت کے لیے آپ انہیں قبول فرما لیجئے۔ ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، دین کی محنت کرنے والے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ نے وہ اخلاص نصیب فرمائے، وہ تواضع نصیب فرمائے۔ سب کچھ لگا کر بھی صحابہ وہ کہتے تھے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یوں فرمایا اللہ کے نبی نے وہ چند کھجوریں دی ہیں اور پورے مال پر بکھیر کے فرمایا اللہ اس کی برکت سے سارے مال کو قبول فرمائے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اس کی برکت سے سارے مال کو قبول فرمائے، یہ سب سے زیادہ قربانی کا مال ہے۔ ہر ایک کے سامنے دعوت، دین کی مبارک محنت زندگیوں میں اتری ہوئی تھی۔ حضرت حنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جوان بیٹوں کو ترغیب دے رہی تھی، عورتوں نے قربانیاں دی، بیٹا کل کو اللہ کے راستے میں جانا ہے، سینے پہ زخم کھانا، میدان چھوڑ کے نہ واپس۔ یہ ترغیب ہے، ماں کی ترغیب، ماں کی نصیحت۔ گھروں میں تعلیم ہوئی تھی، گھروں میں ذہن بنایا گیا تھا ماں بہنوں کا، گھروں میں فکر تھی، ماں بہنوں کی فکر ہوئی تھی، اس لیے ذہن بنا ہوا ہے ماں کا کہ سارے عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہماری ماں کا ذہن کیا ہے؟ ہماری بیویوں کا ذہن کیا ہے؟ ہماری بہنوں کا ذہن کیا ہے؟ اس لیے حضرت فرماتے تھے مستورات کا اصل کام گھر کی تعلیم ہے۔ ہمارا ہر ساتھی، میں اور آپ، گھر میں اہتمام سے جب تعلیم کریں گے تو ہماری عورتوں کے دلوں میں یہ تقاضا پیدا ہوگا کہ دین زندگیوں میں آنا چاہیے اور دین کے لیے قربانی دینی چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، محنت ہو رہی تھی، عورتوں کا ذہن بنا ہوا تھا۔ صحابی آئے ہیں، ان کا بچہ بیمار تھا، وہ چلے گئے، دن میں بچے کا انتقال ہو گیا، تو رات کو شام کو آئے، افطار کیا، بیوی نے نہلا دھلا کے لٹا کے چادر اڑا دی۔ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہ اب آرام ہے، بتایا نہیں کہ انتقال ہو گیا۔ شوہر کا روزہ تھا، افطار کیا، کھانا کھایا، لیٹ گئے، سو بیوی سے رات ملاقات کی، صبح ہوئی، بیوی نے کہا ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ کہو کہ اگر کسی کے پاس کسی کی کوئی امانت ہو اور پھر وہ اسے واپس مانگے تو دے دینی چاہیے کہ ہاں بالکل امانت کا تو واپس کرنا ہی اچھا ہے کہ وہ جو تمہارا بیٹا تم پر امانت تھی وہ اللہ نے لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے تو نے مجھے پہلے نہ بتایا کہ آپ کا روزہ تھا، آپ سفر سے واپس آئے تھے، میں بتاتی تو غم ہوتا، روزہ افطار کرنا بھی مشکل ہوتا، اور یہ مسئلہ وہ مسئلہ۔ فرماتے علماء کرام اس رات میں اتنی برکت ہوئی کہ اللہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے، 9 بیٹے عطا فرمائے، ان کے ذریعے سے سارے حافظ قرآن بنے۔ ایسی صبر والی مستورات
اولاد تیار ہوئی تھی. کہ صحابی رسول رو رہے بیٹھے ہوئے, ان کے پیچھے بیٹھی ان کی بیوی بھی رو رہی ہے کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جس وجہ سے آپ رو رہے ہیں میں بھی اسی وجہ سے رو رہی ہوں, کہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں جہنم پہ سے گزرنا ہے, پتہ نہیں نجات ہو سکے گی یا نہیں, کہ میں بھی اسی وجہ سے رو رہی ہوں. جو مردوں کا ذہن تھا وہی عورتوں کا ذہن تھا. اس لیے ارادے کرو گھروں میں تعلیم کرنی ہے, مستورات کا ذہن بنانا ہے. میرے بھائیو ہمارے سر پر اجتماع ہے, 29, 30, 31 اکتوبر کا یہ اجتماع, اللہ اس اجتماع کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے, پوری امت کی نجات کا ذریعہ بنا دے, پوری امت میں صحیح رخ پر دعوت کے کام کے آنے کا اللہ اسے ذریعہ بنا دے. اللہ ہمارے ضلع سہارنپور کے بچے کو نہج صحیح, اجتماع قلوب, اتحاد فکر کے ساتھ دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہمت ہوگی اس عورت کی جو 4 جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے. بھائیو دوستو بزرگوں میں عرض کرتا ہوں کہ 1 روک لیتی 3 بھیج دیتی. بڑھاپا ہے, عورت اکیلی تنہا کیسے زندگی. اندر کا یہ جذبہ بنا ہوا تھا, اندر میں یہ درد اترا ہوا تھا, کیسے سارے عالم کے انسان جہنم کی دہتی آگ سے, بربادی سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ عورتوں کا ذہن بنانا انشاءاللہ یہ ذہن بنانا ہے اپنی مستورات کا, اپنی بچیوں کا, اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے حلقے میں لے کر بیٹھو, جس سے یہ بڑی ہو کر اگلے گھر جا کر اس گھر کو جنت کا باغ بنا دیں. بچیوں کی تربیت, بچوں کی تربیت بچپن سے گود میں بٹھاؤ اور بٹھا کر سمجھاؤ, بیٹا اگر تو دیندار ہے تو کامیاب ہے, چاہے تیری جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو. بیٹا اگر تو بے دین ہے تو ناکام ہے, چاہے کروڑوں سے کھیل رہا ہو. اور بیٹا دین محنت سے زندگی میں آتا ہے, دین قربانی سے آتا ہے, دین جان مال لگانے سے آتا ہے, دین قربانی دینے سے آئے گا. گھر بیٹھے دین نہیں آتا, بغیر محنت کے دین نہیں آتا. بغیر محنت کے دنیا مل جاتی ہے, بغیر محنت کے مال مل جاتا ہے, بغیر محنت کے حکومت مل جاتی ہے, بغیر محنت کے اسباب مل جاتے ہیں, بغیر محنت کے دنیا کی گری پڑی ساری چیزیں مل جاتی ہیں. دین نہیں ملتا, ایمان نہیں بنتا, اعمال نہیں بنتے. نماز بغیر محنت کے نہیں بنے گی. نماز پر محنت کرو, نماز کو جاندار بناؤ, رکوع جاندار کرو, سجدہ جاندار کرو, سجدے میں جان لگاؤ, رکوع میں جان لگاؤ, قیام میں جان لگاؤ, قرآن پڑھنے میں جان لگاؤ, نماز جاندار بن جائے گی. مختصر رکوع, مختصر سجدے, مختصر دعائیں, مختصر قرآن, چھوٹی چھوٹی 2-4 سورتیں یاد ہیں, ہر رکعت میں وہی سورت. اور میرے نبی نے فرمایا افضل ترین نماز وہ ہے جس میں لمبی رکعتیں ہوں. سنتوں پر محنت کریں, نوافل پر محنت کریں, ہماری نماز جاندار بنے. یہ صحابہ کی نماز سے ہماری نماز میل کھا جائے. کریں انشاءاللہ. عرض یہ کر رہا تھا, ایک عورت ہے, 4 جوان بیٹے ہیں, کیا کہتے ہیں زندگی کا سہارا, کیا کہتے ہیں, یہی ہے سب کچھ ماں کے لیے. تو ماں ہوتی ہے, ماں کے درد کو کون سمجھے گا, ماں کی تڑپ کو کون سمجھے گا, جس کی ماں نے اسے کیا پتا ماں کسے کہتے ہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, ہم سب کے دل ہماری ماؤں کے لیے تڑپتے ہیں, ہم سب کے دل ہماری ماؤں کے لیے دھڑکتے ہیں. نہیں, کون بھولے گا ماں کو. کیا کہہ رہے تھے, ایک گھر میں کمرے میں ابو بیٹھے ہیں, ایک کمرے میں امی بیٹھی ہیں. باہر سے آیا نوجوان, کیا پوچھتا ہے, امی کہاں ہیں, امی کہاں ہیں, ادھر رہیں گے. کہاں جائے گا, امی کے پاس. خود گیلے میں سوئی, ہمیں سوکھے میں سلایا, خود بھوکی رہی, پیٹ کاٹ کاٹ کر ہمیں کھلایا. وہ ماں جو ساری زندگی قربانیاں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے روتی ہے. بچہ بیمار ہو گیا, ساری رات لیے گود میں بیٹھی ہے, اللہ میرے بچے کو شفا عطا فرما, اے اللہ میرے بچے کو راحت دے. ہم سب کی مائیں روئی ہیں ہمارے لیے, ہمارا وجود ہماری ماں کی قربانیوں کی برکت سے. اس لیے کبھی ماں کا دل نہ دکھایا کرو. اللہ نے تمہیں 4 پیسے دیے, 2 پیسے ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرو. یہ ماں کا حق ہے. ماں کی زیارت کرنا حج کا ثواب ہے, باپ کی زیارت کرنا حج کا ثواب ہے. یہ دین ہے. اس دین سے ہم بہت دور چلے گئے. معاملات کا دین, معاشرت کا دین, رہن سہن کا دین. بہن کا حق بہن کو دو, بیوی کا حق. یہ دین آئے گا, دین کی محنت سے آئے گا. اور جب یہ دین آئے گا ہر ایک کے حق ادا ہوں گے. ہم ہر حق والے کا حق دیں گے. حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کر دیا. اب ایک دھن سوار ہے, مگر ہے اللہ کے دین کی محنت میں, شوق ہے, ولولہ ہے, جذبے ہیں,
بوجھ نہیں سمجھتے تھے. بھائیو دوستو یہاں تو کوئی تقاضا آ جائے تو بوجھ لگتا ہے, یہاں تقاضا ہے ہماری تشکیل ہوتی تو بوجھ لگتا ہے. حالانکہ وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کہتے تھے میں تیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمیر سے چھپتے پھر رہے, چھوٹے سے بچے تھے, چھپتے پھر کیوں چھپ رہے ہو؟ ایک صحابی نے کہا کیوں چھپ رہے ہو؟ اصل میں میری عمر کم ہے اور اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ لیا تو مجھے واپس کر دیں گے اور میں واپس جانا نہیں چاہتا, میں واپس جانا نہیں چاہتا. ایک بچے صحابی ذرا تھوڑے تکڑے سے تھے, ان کو اجازت ہو گئی. دوسرے نے اپنے چچا سے کہا چچا جان میری درخواست کر دو اللہ کے نبی سے, میری سفارش کر دو. اور یوں کہنا آپ نے فلاں کو اجازت دے دی, میرا مقابلہ کرا کے دیکھ لے, مجھے بھی اجازت دے دے, میں اسے پچھاڑ لوں گا. اچھا اللہ کے نبی کو پتہ چلا, اچھا بھائی مقابلہ کرا لو. اب مقابلہ کرنا جب شروع کیا تو کان میں یوں کہا ہار جا, مجھے بھی اجازت ہو جائے, میں بھی چلا جاؤں گا اللہ کے راستے میں. بچوں کے جذبے تو یہ تھے, عورتوں کے جذبے یہ تھے. گھر میں تعلیم ہوئی تھی, گھر میں صحابہ کے واقعات اللہ کے رسول کی زندگی میں سنائی جاتی تھی, پڑھ پڑھ کر پیارے نبی کی احادیث سنائی جاتی تھی, مسجد میں سنتے تھے, گھر بتاتے تھے. ہمارے گھر والوں کو تو پتہ نہیں چلتا کون سا تقاضا آیا کون سا چلا گیا, کون سی محنت ہو رہی ہے مسجد میں. دوستو تو کیا ولولہ, ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئے. چلے کے لیے نہیں, 4 مہینے کے لیے نہیں, شہادت کے لیے, جان دینے کے جذبے, جان لگانے کے جذبے. ابھی شیخ نے لکھا جو جان دینے کے سر ہو جائے وہ سب کچھ کر سکے. بولو کیا چلہ, کیا 4 مہینے, کیا اجتماع کا تقاضا. بولو جان اللہ کی ہے, مال اللہ کا ہے, وقت اللہ کا ہے, زندگی اللہ کی ہے, سانسیں اللہ کی ہے, سب کچھ تو میرے پاس اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کو لینا ہے. جان دے دے, دو گے؟ ارے بولو بتاؤ کون کون تیار ہے جان دینے کے لیے اللہ کے نام پہ. ابھی 4 مہینے دینا آسان ہو گیا, جو جان دینے کا ارادہ کر لے اس کے لیے 4 مہینے دینا مشکل ہے آسان ہے. بولو ارے بولو آسان ہو گیا نہیں, بہت آسان ہو گیا. جو جان دینے کا ارادہ کر لے اس کے لیے 4 مہینے دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحابہ جان دینے کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلا کرتے تھے. ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. آگے کیا تھا؟ بولو تعلیم کا حلقہ. ارے آگے کیا تھا؟ بولو مسجدیں, مسجدوں کے پنکھے, دریا, کھانے, دعوتیں. آگے کیا تھا؟ آگے جنگ کا میدان تھا, تیر اور تلواریں برس رہی ہیں. آگے جنگ کا میدان تھا, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, نیزے چل رہے ہیں. بڑا بیٹا آگے بڑھا, ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھا کرتے تھے. بڑا بیٹا شہید ہوا, پھر دوسرا آگے بڑھا وہ بھی شہید ہوا, پھر تیسرا بھی شہید ہوا, پھر چوتھے نے بھی اللہ کے نام پر جان دے دی. ماں کے پاس خبر پہنچی ہے ماں تیرے 4 جوان بیٹے اللہ کے نام پر شہید ہو گئے. اچھا اے اللہ تیرا شکر ہے, قیامت میں 4 شہیدوں کی ماں کہلاؤں گی, ان کے ساتھ مجھے بھی عرش کا سایہ ملے گا. سب قربان کر دیا. بولو کیا بچائیں گے. یہ دعوت اندر میں اتری تھی, یہ دین کی محنت اندر میں اتری تھی, یہ قربانی کے جذبے پیدا کیے گئے تھے. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, سب کچھ لگا دیا. لگا کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے, دوسروں کے عیب تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ایسا ہو ویسا ہو, ڈبل پیسہ ہو, ایسا ہو ویسا. قربانی دینے والوں نے قربانی دی اور ساری رات رویا کرتے تھے, یا اللہ ہم کچھ نہیں, ہم سے کچھ نہیں, ہمارا کچھ نہیں, سب کچھ تو ہی ہے, سب کچھ تیرا ہے یا اللہ. تو دل میں قربانیاں دیں گے انشاءاللہ. جان مال کی قربانی دو گے, ارے دو گے انشاءاللہ, پھر اللہ سے جو چاہے لے لو. کیا فرمایا, میرے بندے جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے, پھر جو تو چاہتا ہے وہ میں کر دوں. بندے جو تو چاہتا ہے وہ میں کر دوں گا, لیکن پہلے جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے. پہلے جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے. پہلے جو میں چاہتا ہوں, کیونکہ تو میری مخلوق ہے, میں تیرا خالق ہوں, تو مجبور ہے, میں جابر ہوں, سب کچھ میرے ہاتھ میں ہوں, میں رب ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے جو میں چاہتا ہوں وہ تو کر دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم, تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. ٹھیک ہے یہ بات انشاءاللہ کرو گے. ارے دے دو گے 4 مہینے, یہیں سے نقد.
ارے دے دو گے انشاءاللہ؟ کون کون دے گا؟ کون کون دے گا؟ ابھی آپ نے جان دینے کا ارادہ کیا؟ بولو، آپ نے اللہ کے نام پر جان دینے کا ارادہ کیا ہے؟ میں آپ سے جان میں نہیں مانگتا، میں آپ سے مال بھی نہیں مانگتا، میں آپ سے 4 مہینے مانگتا. ہے کوئی مرد مجاہد تو کہہ دے کھڑا ہو کر میں تیار ہوں 4 مہینے کے لیے نقد. ہے کوئی؟ ارادہ تو ہے. کس کا ارادہ ہے؟ نقد کا ہے؟ نہیں نقد کا. سوچو کیسے نقد لگ جائے 4 مہینے. جی ہاں، ادھار تو بہت ہو گئے. نقد قربانی، نقد ایمان، نقد اللہ کی مدد، نقد نصرت، نقد تربیت. ہمارے مسائل نقد میں حل ہو جائیں گے، ہماری پریشانیاں نقد دور ہو جائیں گی، ہمارے مسئلے نقد میں حل ہو جائیں گے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر ہم 4 مہینے کے لیے کل کو چلے گئے تو کام بنیں گے بگڑیں گے؟ ارے بولو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، دل کیا کہہ رہا ہے؟ کام بنیں گے بگڑیں گے؟ جانے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر اگر دل کا یقین یہ بنا ہوا ہے کہ میرے کام بنیں گے تو ہر حال میں چلا جانا چاہیے. پھر تو رکنا ہی نہ چاہیے. بولو اسی کا نام تو قربانی ہے، اسی کا نام تو اعتماد ہے اللہ کی ذات پر، بھروسہ اللہ کے وعدوں پر. وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اللہ نے میرے مقدر میں نفع لکھا ہے. اگر میں 4 مہینے کی جماعت میں کل کو چلا گیا، اللہ نے میرے مقدر میں نفع لکھا ہے، وہ نفع ہو کر رہے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس نفع کو نقصان سے نہیں بدل سکتی. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ اللہ نے میرے مقدر میں نقصان لکھا ہے، وہ نقصان ہو کر رہے گا. چاہے میں چلا جاؤں چاہے میں نہ جاؤں، میرے مقدر میں جو نقصان ہے ساری دنیا مل کر اس نقصان کو نفع سے نہیں بدل سکتی. بات صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بولو. ارادہ کرتے ہو؟ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جنگ بدر کے اندر ایسی جنگ نہیں ہوئی ہے. صحابہ 313، وہ 1000، چند تلواریں، چند سواریاں، بھوکے پیٹ. بولو جب آدمی بھوکے پیٹ ہو اس کی کیفیت کیا ہو؟ بولو سوچو ذرا. جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ کو بھوک لگتی ہے؟ بعض مرتبہ جو مل جائے، بولو جو مل جائے وہ کھا لیتا. تو بھوکے پیٹ ہیں صحابہ، ننگے بدن ہیں، اور بعض اکثر کے پاس ہتھیار بھی نہیں، اور جس حال میں ہے اسی حال میں جنگ کے میدان آئے، لق اور تق میدان. 313 صحابہ، اس سالوں کی محنت کا نتیجہ چند صحابہ کا وجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی. اور یہ سارے صحابہ کس حال میں نکل کر آئے ہیں؟ کیا کیا گزری ہے صحابہ کے اوپر مکے کے اندر؟ حضرت بلال کے اوپر کیا گزری؟ ساری رات کوڑے مارنے والوں نے اپنی پوری طاقت آزمائی ہے. یہ دعوت حضرت خباب کے اوپر کیا گزری کہ ان کی خون چربی سے آگ بجھی ہے. یہ دعوت کہ سب کچھ لگا دیں گے لیکن اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے. کیا گزری ہے مکے کے اندر اللہ کے رسول کے اوپر؟ وہ پتھروں کا مارنا، وہ چہرہ انور کا خون آلود ہونا، وہ طائف کے میدان کے اندر بے ہوش ہو کر گر جانا. یہ سارے واقعات ہر وقت اپنے سامنے رکھا کریں میرے اور آپ کے، پھر فیصلے کریں اپنی زندگیوں کے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. دعوت کے تقاضے آتے رہے ہیں، ہم چہرے پھیرتے رہے ہیں، دعوت کے تقاضے آتے رہے ہیں، اور ہم میرے بھائیوں دنیا کی مشغولیوں میں گناہوں میں ملوث رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی نادانی کی بات ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 2 بچے تھے جنگ بدر میں، ایک معاذ رضی اللہ عنہ، معوذ رضی اللہ عنہ. تو میں سوچ رہا تھا میرے ساتھ ہٹے کٹے نوجوان ہوتے تو جنگ کے مقابلہ کرتا، موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے.
میں سوچ ہی رہا تھا جب یہ ایک بچہ میرے سامنے آیا اور آ کر مجھ سے کہنے لگا چچا جان یہ ابو جہل کہاں ہے؟ بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ تم نے کہا ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اگر آج ہمیں ابو جہل مل گیا یا تو وہ نہیں یا ہم نہیں۔ جب یہ ابو جہل گھوڑے پر دوڑتا ہوا نظر آیا میں نے بچوں سے کہا وہ جا رہا ہے تمہارا مقصود ابو جہل ہے۔ دونوں بچے بھاگے چلے گئے، دوڑے چلے گئے۔ ایک بچے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، دوسرے بچے نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ، گھوڑا بھی گرا ابو جہل بھی گرا۔ ابو جہل بڑا لڑاکا، لیکن صحابہ کی شان دیکھیے، اتنے بڑے لڑاکے کو، اتنے بڑے سردار کو ابو جہل جس نے مکے میں اللہ کے رسول کو کتنا ستایا تھا، کتنی تکلیف پہنچائی تھی، کتنی مشقت اٹھانی پڑی اللہ کے رسول، دو بچوں نے گھیر لیا اسے۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، بولو۔ نمرود کے مقابلے میں، نمرود کی فوج کے مقابلے میں مچھروں کا لشکر لائے اللہ نے۔ نمرود کی طاقت کو مچھر کے ذریعے توڑ دیا، فرعون کی طاقت کو دریا نیل میں غرق کر کے توڑ دیا، قوم عاد کی طاقت کو اللہ پاک نے ہوا کے جھونکوں کے ذریعے توڑ دیا۔ اللہ اللہ ہی ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ کیا بیچتی ہیں دنیا کی طاقت؟ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، بولو۔ وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نیت کو اللہ کو راضی کریں گے، رات کو اللہ کو 1 گھنٹہ دے دیا کرو تنہائی میں، 3 بجے اٹھ جایا کرو انشاءاللہ، 3 بجے اٹھ کے اللہ کے سامنے آدھا پون گھنٹہ رو لیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ رات کا رونا دھونا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں کے سینے میں دودھ جوش مارتا ہے، زمین روتی ہے، بادل برستے ہیں، بندہ روتا ہے، اللہ کی رحمتیں، ہدایت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ قربانیاں دو، بنجر علاقے میں جاؤ، تنہائیوں میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگو، یہ مسئلے کا حل ہے امت کا۔ بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے میرے دوستوں بزرگوں دعوت کے تقاضے، اس پر میری جان، میرا مال، میرا وقت، میرے جذبات سب قربان، اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے۔ ایک بچے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، ایک بچے نے ابو جہل کے گھوڑے پر حملہ کیا، دونوں کی رہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، پیچھے سے حملہ ہوا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے ایک صحابی بچے کے کندھے پر وار کیا اور ہاتھ کٹ کے لٹک گیا، ہاتھ کٹ کے اب ایسی مشقت، لیکن ان کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت اور دین پر جان مال لگانے کا جذبہ اور جان دینے کا جذبہ۔ ارے جس کے، سنو میری بات، میں کیا عرض کر رہا، جس کے دل میں جان دینے کا جذبہ ہو اسے ہاتھ کٹنے کا فکر نہیں ہوتا۔ انگلی کٹ گئی تھی عبداللہ بن رواحہ، توڑ کے پھینک دی، ایک انگلی تو تھی جو اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، اور یہ ہاتھ سارے دن نکالیم کہہ رہے تھے، ہاتھ کو پیچھے ڈالا، ایک ہاتھ سے مقابلہ کرتے رہے، سارا دن گزر گیا، ہاتھ نے بڑا پریشان کیا، پیر کے نیچے دبایا، چل ہٹ، دعوت کا تقاضا پورا کرنے دے۔ بھائیو دوستو بزرگو، یہ بچوں کا حال تھا، یہ عورتوں کا حال تھا، یہ جوانوں کا حال تھا، دل نہیں مانتا۔ بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، دکان کا کیا ہوگا، تجارت کا کیا ہوگا، کھیت کا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، تو مر گیا تو کیا ہوگا، پھر بھی یہ دنیا چلے گی۔ رات دن دنیا کا غم، مال کا غم، پیسوں کا غم، دکان کا غم، چیزوں کا غم، اسباب کا۔ اللہ کرے میرے اور آپ کے دل کے اندر اللہ رسول کے دین کا غم آ جائے، کہ دین عالم میں زندہ ہو جائے، ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، ساری انسانیت بربادی سے بچ جائے، ساری انسانیت اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، فرما برداری پر آ جائے، دین پر آ جائے، اور اس کے لیے میں اپنا سب کچھ لگاؤں گا۔ تقاضا پورا کرنے والوں نے اس طرح تقاضے پورے کیے ہیں، دعوت دینے والوں نے اس طرح دعوت دی ہے، قربانیاں دینے والوں نے اس طرح قربانیاں دی ہیں۔ ایک صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، کالے تھے، رنگ کے کالے تھے، غریب تھے،
اللہ کے رسول کی مجلس میں تشریف لائے. اللہ کے رسول نے پوچھا جلیبیب جی یا رسول اللہ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ یا رسول اللہ میں کالا آدمی کالا بولوٹا میں غریب آدمی مجھ سے کون شادی کرے گا؟ نہیں ایسی بات نہیں. فلاں ساری صحابی کے پاس چلے جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اللہ کے رسول نے آپ کی بیٹی سے میرا رشتہ بھیجا ہے, آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیجیے. اور صحابی رسول پہنچے ہیں, جا کر دروازہ کھٹکھٹایا, جا کر کہا. صحابی اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگے کہ بھائی یہ تو عجیب مسئلہ ہے اور یہ کالا بھرا میری بیوی خوبصورت مالدار یہ غریب کیسے جوڑ بیٹھے گا؟ یہ خبر یہ اطلاع یہ بات لڑکی کے کان میں پڑ گئی جو اندر بیٹھی تھی. اس نے کہا ابا جان یہ مت دیکھیے کس کا رشتہ ہے, یہ دیکھیے کس نے بھیجا ہے, اللہ کے رسول نے بھیجا ہے, میں تیار ہوں. اگر اللہ کے رسول ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا آخرت خراب ہو جائے گی. لڑکیوں کے دل سے اللہ رسول کے غلام بن چکے تھے, گھر میں تعلیم ہوتی تھی. اب جو بیان سن رہے ہو, جو بات سن رہے ہو, میں اور آپ جو سنتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے, انشاءاللہ اپنے گھروں میں اس کے مذاکرے ضروری ہیں. بتاؤ اپنی مستورات کو, ہمارا تقاضا ہے, ہمارے سامنے یہ تقاضا ہے, ہمارے سامنے یہ تقاضا. سنو صحابہ کی عورتوں کے واقعات, حکایت صحابہ یاد کرا دو عورتوں کے, اپنے بچوں کے, بیٹیوں کو لے کر بیٹھو, وقت تو گھر والوں کو دعوت کے اتنے تقاضے, گھر والوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. دوستو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے, ہر حق والے کا حق دیں گے انشاءاللہ, ہر حق والے کا حق دیں گے. ابھی مولوی حسین صاحب کہہ رہے تھے روڑکی کے اندر, اس میں علی گڑھ کے اندر, کہ پیٹ کے رشتے ماں باپ بیٹا بیٹی بہن بھائی کے رشتے ہیں, سب سے پہلے قیامت کے دن ان کا سوال ہوگا. عرش کے سائے کے نیچے رشتہ داری ہوگی, رشتہ داری کا سوال ہوگا, رشتہ داری پکارے گی, اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ دے, جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو جدا کر دے. بھائیو دوستو, قربانی دینے والوں نے قربانیاں, دین قربانی سے آتا ہے, دین محنت سے آتا ہے, دین جان مال لگانے سے آتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے پنجوں کے بل کھڑ ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے, عورتیں قربانیاں دے رہی تھیں. یہ 2 بچے قربان ہو گئے اللہ کے نام پر. کیسی قربانی دی ہے, قیامت تک آنے والی انسانیت یاد کرے گی. اور پھر ہدایت کی ہوائیں چلی ہیں, اور پھر 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تیار ہوا ہے. اور پھر جب مکہ فتح ہوا, اکریمہ ابو جہل کا بیٹا یہ دوڑا بھاگا مکہ چھوڑ کر. بیوی آئی ابو اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ, بعد میں ایمان لائے, ان کی بیوی آئی, یا رسول اللہ آپ اکریمہ کو امن دے دیجیے. کیا امن ہے؟ جاؤ, جس نے ساری زندگی ستایا اسے بھی امن دے دیا, جو اپنا دروازہ بند کر لے انہیں بھی امن ہے. ہندا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا. رات کو چپکے سے دروازہ کھولا, دیکھو تو صحیح صحابہ کیا کر رہے ہیں. آج مکہ فتح ہوا ہے, لوگوں کو مسلمانوں کو بڑا رسوا کر کے نکالا تھا مکے سے. آج مکہ فتح ہوا ہے تو سارے صحابہ جشن منا رہے ہوں گے, گانے بجانے ہو رہے ہوں گے, اور یہ ہو رہا ہوگا. لیکن ہندا نے دیکھا پورا مکہ سنسان, کہاں گئے صحابہ؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے پہنچی حرم میں, اور حرم میں صحابہ سجدے میں رو رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اور تڑپ رہے تھے. ہندا کی زبان سے یہ جملہ نکلا, میں نے اتنی عبادت ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا حرم میں. دل پسیج گیا, دل نرم پڑ گیا. یہ منظر ہندا کی ہدایت کا ذریعہ بنا. ہندا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی ہے اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ کلمہ پڑھوا دیجیے, ایمان لانا چاہتا. حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندا, ہدایت دینے والا اللہ ہے. بولو, جو طالب بن کر آئے گا, جو چھوٹا بن کر آئے گا, جو اللہ کے سامنے روئے گا, جو اللہ کے سامنے متوجہ ہوگا, جو اللہ کے سامنے رجوع کرے گا, اللہ اسے ہدایت کی دولت سے سرفراز کریں گے. اللہ کے رسول نے اپنا غم دبایا, اور میرے بھائیو دوستو بزرگوں, ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی.
وہ بھاگی ہے اکرمہ رضی اللہ کے لیے، اور وہ اکرمہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کشتی میں سوار، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ ملاح کشتی چلانے والے سے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا، نجات کا کوئی راستہ، اس مصیبت سے کیسے بچیں گے؟ تو کشتی چلانے والے نے یوں کہا ایک راستہ ہے نجات کا، کہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اسی سے بچ کر تو آ رہا ہوں، اسی سے تو بھاگ کر آ رہا ہوں۔ ادھر بیوی نے اشارہ کیا، کپڑا ہلایا، اکرمہ تم واپس آ جاؤ، میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے میں نے امن مانگ لیا ہے، تم واپس آ جاؤ۔ انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، واپس آئے تو راستے میں بیوی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ بیوی نے کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں، دل پر چوٹ لگی۔ بیوی نے کہا میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، تیرا میرا نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اچھا کہ پھر لے چلو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہ اللہ کے رسول کی شان دیکھیے، آپ کی رحمت کی چادر دیکھیے، کیسے کیسوں کو معاف کر دیا، کیسے کیسوں کا غم کھایا۔ پھر آئے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، کیونکہ سردار کے بیٹے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا۔ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور آپ آگے بڑھے، آؤ اکرمہ آؤ، ساری زندگی غم پہنچانے والا، اسی کا استقبال کیا، اپنے پاس لا کر بٹھایا اور دعوت دی۔ وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر وہ زمانہ آیا، اپنے 80-100 گھرانوں کو لے کے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ کون؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ۔ جب ایمان لائے تو یوں کہا یا رسول اللہ، جتنی جان آپ کے دین کو مٹانے میں لگائی ہے اس سے ڈبل جان آپ کے دین کو عالم میں زندہ کرنے میں لگاؤں گا۔ پھر کہا یا رسول اللہ، جتنا مال آپ کے دین کو مٹانے میں لگایا تھا اس سے دگنا آپ کے دین کو عالم میں زندہ کرنے میں لگاؤں گا۔ یہ جنگ کا میدان ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ادھر سے تیروں کی بارش چل رہی ہے، مہ برس رہا ہے، تیروں کی موسلادھار بارش۔ ایک صحابی نے ہاتھ پکڑ کے روکا، اکرمہ کہاں جا رہے ہو؟ آگے تیر کی بارش ہے، مارے جاؤ گے۔ تو ہاتھ چھڑا کر کہا جب میں اسلام کو مٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تم نے مجھے نہیں روکا، آج میں شہادت کے لیے اسلام کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، تم مجھے روکتے ہو، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اور جا کر شہادت کا جام پی لیا۔ اور پھر یوں کہا کہہ دینا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہم دین کے خاطر قربانی دینے والوں میں پیچھے نہ رہیں گے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ لڑکی نے کیا کہا؟ مجھے منظور ہے۔ یہ مت دیکھیے لڑکا، یہ دیکھیے کیا کہا تھا؟ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول میں راضی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اچھا ٹھیک ہے بھائی انتظام کرو۔ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا انتظام کروں؟ جاؤ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کر کہو میری شادی ہے، کچھ کرو۔ انہوں نے کچھ درہم و دینار دیے، لے کر بازار پہنچے تو اب کیا جذبات ہوں گے ان کے جوان آدمی، میرے بھائیوں، اور خوبصورت لڑکی آنے والی ہے اور غریب آدمی، اور ان کا گھر بسنے والا ہے، جس کی شادی ہونے والی ہے۔ نوجوان کو اس کے دل سے پوچھو کہ بھئی اب کیا جذبات ہیں؟ وہ جملے ہمارے یہاں استعمال کیے جاتے ہیں، دل میں لڈو اور فلا۔ میرے دوستو، صحابی رسول جن کا گھر بسنے والا ہے، ان کی سوچ، ان کے خیالات، ان کے جذبات کا تصور کیجئے۔ اب یہ سامان خرید رہے تھے شادی کا، ایک کی طرف سے آواز لگی، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، نکلو اللہ کے راستے میں، دعوت کا تقاضا ہے، دین کی محنت کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں پتہ چلا کہ اچھا یہ تقاضا آیا ہے، سارے جذبات پر اللہ کی محبت غالب آئی۔
اللہ کے دین کی محنت غالب آئی، جان مال کی قربانی غالب آئی، سب بھولے، بیوی کا تصور ختم، لڑکی سے شادی کا تصور ختم، اور گھر بسنے کا تصور ختم، سارے تصورات پر اللہ کے دین کی محنت غالب آئی، اور ایک ڈھال خریدی اور تلوار خریدی اور گھوڑا خریدا اور فوراً سفر شروع کیا اور اللہ کے راستے میں نکلے اور قتل و قتال کیا۔ میرے بھائیوں تقریباً 7 کافروں کا قتل کیا، پھر شہید ہو گئے، اللہ کے نام پر جان دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا فلاں صحابی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ شہید ہو گئے۔ کہ فلاں کہاں ہے؟ کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہ جلیبیب کہاں ہے؟ وہ تو اپنی شادی میں لگا ہوا، وہ تو اپنی تیاری میں، وہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ 7 کافروں کے نیچے سے لاش نکلی ہے۔ اپنے ہاتھوں میں اللہ کے نبی نے اٹھایا، یا اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یا اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ میرے بھائیو قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دی، ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں پیارے نبی کا فرمان۔ اگر ہم نے قربانی نہ دی ہماری نسل کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے قربانی نہ دی ہماری عورتوں کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے قربانی نہ دی ہمارے نوجوانوں کا کیا ہوگا؟ اگر ہم نے قربانی نہ دی 95% مسلمان آج نماز سے دور ہے، دین سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ کون لائے گا انہیں؟ کون؟ اگر آج یہ مجمع فیصلہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم دعوت کی یہ ترتیب سالانہ، ماہانہ، روزانہ، ہر حال میں انشاءاللہ اس ترتیب پر جمیں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم جان مال وقت لگا کو تو دن مشکل نہیں ہے، سہارنپور میں کوئی نمازی نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ مجمع کھڑا ہو جائے، یہ مجمع قربانی پر آ جائے تو سہارنپور میں کوئی عورت بے پردہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بے دینی کی ہوائیں بند ہوں گی، دینداری کی ہوائیں اور فضائیں قائم ہوں گی۔ اگر یہ مجمع قربانی کی نیت کر لے، یہ موقع ہے، یہ وقت ہے، یہ سانسیں ہیں، یہ زندگی ہے۔ میرے بھائیوں موت بڑی تیزی سے آ رہی ہے اور دنیا بڑی تیزی سے دور جا رہی ہے۔ آج کا دن ختم ہو چکا، آج کے دن کی چھٹی ہو گئی، اب یہ دن لوٹ کر نہیں آئے گا۔ کل کا دن پتہ نہیں ہے، آج کی رات پتہ نہیں میرے اوپر گزرے گی کہ نہیں گزرے گی، اگلے پل کا میں گارنٹی نہیں دے سکتا زندہ رہوں گا۔ میرے پاس چند دن ہیں زندگی کے، وہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ بولو میرے ساتھ ایمان جائے گا جو بہت کمزور ہے، میرے ساتھ نماز جائے گی جو بہت گھس گھسی ہے۔ میرے پاس ایک سجدہ ایسا نہیں جو سجدہ اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہو۔ میرا علم کمزور ہے، میرے اندر اللہ کا دھیان نہیں، میں غافل ہوں، میں بد اخلاق ہوں، میرے اندر وہ اخلاق نہیں جو امت کو جوڑ لیتے ہیں۔ میں اخلاص سے خالی ہوں، میرے پاس اخلاص نہیں، اللہ مجھے اخلاص دے دے۔ میرے پاس دعوت کا فہم نہیں، دعوت کی بصیرت نہیں، دعوت کی حقیقت نہیں، مجھے یہ سارے اعمال اپنے اندر لینے ہیں تو مجھے جان لگانی ہوگی، مجھے مال لگانا ہوگا، مجھے وقت لگانا ہوگا، مجھے زندگی لگانی ہوگی، پھر قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سینے سے لگنا ہے۔ بولو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے جام کوثر پینا انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، اللہ تمہیں بھی عمل کی توفیق دے، مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں قربانی سے قربانی زندہ ہوتی ہے، بات سے باتیں زندہ ہوتی ہیں۔ قربانی وجود میں لانی ہے، قربانی پر آنا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول نے قربانی دی، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے، اللہ کے رسول نے قربانی دی۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ کا مجمع لق ارتق میدان میں لے جا کر ڈالا، اور پھر رات کی تنہائی میں ساری رات وہ مسجد عریش ہے، مسجد عریش سعودی حکومت نے بنائی ہے، جہاں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تھا، وہ بدر کے میدان میں مسجد عریش، اور وہ مقام جہاں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تھا، اور ساری رات اللہ کے نبی کی صدائیں گونج رہی تھی، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے رحمت والے اللہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے اللہ، اپنی رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما۔ اور پھر سنو کیا جملے کہے تھے، یوں کہا تھا، یا اللہ یہی ہیں تیری عبادت کرنے والے، اگر یہ نہ رہے اس زمین پر تیرا نام لینے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔
یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری مدد فرما۔ ساری رات یہ صدائیں گونجی، صبح کو 1000 یا 5000 فرشتے اترے ہیں اور اللہ کی مددیں اتری ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں وہ جنگ بدر میں جو فرشتے اترے تھے آج بھی موجود ہیں، ہر دین کی محنت کرنے والے اور قربانی دینے والے کی وہ فرشتے آج بھی مدد کر رہے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، زندگی گزرگاہ ہے، گزر جائے گی۔ یہ مسافر خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ آسمان ٹوٹے گا، زمین ٹوٹے گی، آسمان عرش معلیٰ تک پھٹے گا، زمین ٹوٹے گی، ستارے جھڑ پڑیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا، وہ دن یاد کرو جب قیامت قائم ہوگی، وہ دن یاد کرو ہم سارے کے سارے جب اللہ کے سامنے ننگے بدن کھڑے ہوں گے، ایک ایک پل کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ کیا تیاری ہے اس دن کی ہمارے پاس؟ ہمارے راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری صبح کیسے گزرتی ہیں، ہماری شام کیسے گزرتی، ہمارے دل کا غم کیا ہے، ہمارے دل کا درد کیا ہے، ہمارے دل کی فکر کیا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں یہ غم ہے، مال ہو اور پیسہ ہو، دولت ہو اور اسباب ہوں اور بڑے بڑے مکانات ہوں، اگر یہ جذبہ ہمارے دلوں میں ہے تو یہ قارون کا غم ہے، یہ فرعون کا غم ہے۔ اگر حکومت کا غم ہے، یہ قارون، حامان، شداد، ابو جہل، ابو لہب کے غم ہیں۔ میری چودراہٹ چلے اور میری بات چلے میرے بھائیوں، اور اگر یہ غم ہے کہ عالم میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اللہ کی بات چل جائے، عبادت قائم ہو، دعوت قائم ہو، علم کے مدرسے قائم ہو، ذکر کی خانقاہیں قائم ہو، مسجدیں قائم ہو، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، اگر یہ غم ہے، یہ نبیوں والا غم ہے، یہ اللہ کے رسول والا غم ہے، یہ غم تمہیں اور مجھے اپنے اندر پیدا کرنا ہے، تو بولو کون کون تیار ہے؟ ساری زندگی دعوت کا کام کرنے کے لیے قربانی کے ساتھ کون کون تیار ہے؟ سب تیار؟ کھڑے ہو کر بولو نقد 4 مہینے کے لیے کل جانا ہے۔ کون تیار؟ بہرحال کل جانا ہے، بغیر کسی مشورے کے، مشورہ نہیں، معاملہ کرنا اللہ پاک سے۔ اے اللہ میں تیرے دین کے لیے قربانی دوں گا، تو میری مدد کا فیصلہ کر۔ نمبر 1 باہر عالم، دوسرا بولو، دوسرا کھڑا ہو جائے اللہ کا بندہ، اللہ کے رسول کا امتی، جو قربانی کی نیت کر لے گا اس وقت اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ نقد قربانی، نقد ایمان، نقد اللہ کی مدد، نقد نصرت۔ بولو ہمت کر کے، سوچو اگر کل کو جانا ہے چلا جاؤں گا، اللہ مدد کرے گا، رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بگڑے گا نہیں، بنے گا۔ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ تو چلا جا بھائی، اپنی تشکیل خود کرو، اپنے بھائی کی تشکیل کرو۔ بہت دنوں سے ارادے چلتے آ رہے ہیں، اجتماع سامنے ہے سر پر، سارے تقاضے پورے ضلع کے ہیں، جماعتیں ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ آپ کی قربانی اجتماع کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی، پورے ضلع سہارنپور میں بات چل جائے گی انشاءاللہ۔ بولو کون تیار؟ دوسرا کون؟ دوسرا بندہ کون؟ دوسرا بندہ کون؟ یقین کھڑا ہو جاؤ، او کیا ہماری کھڑا ہو، 4 مہینے سے پہلے واپسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، 20 آدمی انشاءاللہ بھی تیار ہوں گے اس مجمع سے۔ بنیاد پڑ گئی ہے جماعت کی جی، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، صحت پر بیماری اللہ کے ہاتھ میں۔ بھائی گھبرا کیوں رہے ہیں؟ راشد بھائی کہاں سے؟ جی تشکیل آپ کھڑے ہو جاؤ تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ کہاں سے؟ چلے جاؤ، کیا نام؟ دل ٹھنڈا ہو جاؤ، کرو یار۔ سمیع الدین۔ سمیع الدین کہاں سے؟ کھڑے ہو جاؤ جی چورا خورد۔ اور پیچھے کیا نام؟ جی اکرام محمد اکرام کھاتا کھیڑی۔ کون سی مسجد؟ اور بولو مجفری مسجد۔
आप बैठ जाओ तशरीफ लाइए। اور بولو ہمت کر کے، یہ موقع ہے मोहम्मद हारिस कहाँ से? جن کے 4 مہینے ایک ساتھ ابھی تک نہیں لگے وہ کھڑے ہو جائیں، मोहम्मद हारिस جن کے ابھی تک ایک مرتبہ مکمل 4 مہینے نہیں لگے وہ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر نیت کر لیں اور اللہ سے مانگ لیں، اللہ بڑا مددگار ہے، بڑی شان والا ہے میرا رب، سارے کام بنا دے گا انشاءاللہ۔ کھڑے ہو جائیں، دل میں تو آ رہا ہے، ہمت نہیں ہو رہی کھڑے ہونے کی، دل تو چاہ رہا ہے، دل تو کہہ رہا ہے کھڑا ہو جا، دل تو کہہ رہا ہے جانا چاہیے، دل میں تو تقاضا آ رہا ہے جانا چاہیے، شیطان روکتا ہے، بولو گھر کے مسائل نہیں جانے دیتے، بیوی نہیں جانے دیتی، بچے نہیں جانے دیتے، لیکن جب ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، بولو بیوی کیا کرے گی؟ क्या नाम? अब्दुल रहमान कहाँ से? खाता येडी कौन सी मस्जिद? पुरानी मस्जिद। اللہ جان میں، مال میں، ایمان میں، اعمال میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس نوجوان کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اللہ اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو قبول فرمائے۔ मोहम्मद तौसीफ भाई गवर्नमेंट मस्जिद हल्का نقد 4 مہینے کل سے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور بولو ہمت کر کے، ہمت کرو، اللہ کی مدد یقینی ہے، آپ ہمت کرو، اللہ مدد کرے، سوچتے سوچتے ساری زندگی گزر جائے گی، موت کا فرشتہ آئے گا، اس وقت ہوش آئے گی، جی ہاں، لیکن پھر دیر ہو جائے گی، موت کے بعد موقع نہیں ملے گا، ایک سبحان اللہ کے لیے آدمی ترسے گا، تڑپے گا، کاش میں دنیا میں 4 مہینے لگا لیتا، بولو کرو ہمت، اللہ دیکھ رہا ہے، کس کا دل تڑپتا ہے اللہ کے دل کے لیے، اللہ دیکھ رہا ہے، سوچتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہو جائے، ماشاءاللہ ابراہیم مسجد سے پوری جماعت 4 مہینے کی، بھائی رئیس صاحب کے ساتھ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، لو بھائی اب 2 جماعتیں بناؤ، کرو ہمت، سال پورا ہو چکا ہے، کئی سال ہو گئے، پرانا ساتھی کئی سال ہو گئے، چلہ بھی نہیں دیا، کتنے چلے چڑھ گئے، 20 میں لاک ڈاؤن لگا تھا، 20 21 22 23 4 چلے چڑھ گئے ہیں، کتنے بولو، ارے بولو، 1 کا ڈسکاؤنٹ 3 نقد دے دو، بولو ہمت کر کے کھڑا ہو جا، لے کے لگن ہو، کیا بھروسہ ہے زندگی کا، محمد گلفام حلقہ نمبر 14 شاہجانی مسجد، اللہ قبول فرمائے، اللہ نکلنا آسان فرمائے، اللہ آمین تو کہہ دو، اس لیے کہ آمین اللہ مجھے بھی قبول کر لے، اب مشکل ہے آمین کہنا، ہے نا کہ نہیں، میں جانا چاہتا ہوں، کہو میں جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے قبول کر لے، جو پرانے ساتھی بیٹھے نا ہمارے، یہ اپنے بارے میں سوچ لیں بس، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اچھا جب یہ سوچ لیں گے ان کے ساتھ جماعت تیار ہو جاتی ہے، اللہ نے چاہا، بولو اور کون تیار، دل میں تو آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے جاؤں، دل میں تو آ رہا چلا جاؤں گا، سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ کو اٹھا کے طاق میں رکھ دے، دل میں ایمان ہے اور دعوت کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، آنکھیں بند کر کے قربانی دے، گھاٹا نہیں ہوگا، سودا کھرا ہے، بولو سودا، ارے بولو سودا کھرا ہے، گھاٹا نہیں ہونے کا انشاءاللہ، بولو کر لے 4 مہینے کا رہا انشاءاللہ، نوجوان والو کر لو ہمت، یہی تو موقع ہے قربانی دینے کا، جی اب دیکھو تھوڑی دیر بعد یہاں سے ہوا ہو گیا، ارادے اب مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اگر قربانی نہیں دی تو ہمارے ذریعے سے کیا بعید ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اچھا دعا کرو، اے اللہ مجھے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، کہو اے اللہ مجھے پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، تو 4 مہینے نہیں دینے پڑے گے، بولو مجھے کچھ دینا بھی نہ پڑے، مجھے قربانی بھی نہ دینا پڑے، مجھے جان بھی نہ لگانی پڑے، مجھے مال بھی نہ اور عالم میں دین زندہ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ارے بولو نبیوں نے قربانی دی، صحابہ نے قربانی دی، گردنیں کٹی، بیویاں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، عالم میں اللہ کی بات چل گئی،
اور بولو. بیٹھے ہیں کچھ لوگ ابھی ارادہ کر رہے ہیں, ابھی ہمت کر رہے ہیں انشاءاللہ, ابھی کھڑے ہونے والے ہیں. کتنے نام ہو گئے بھائی؟ 6 نام ہو گئے ماشاءاللہ. 6 نام ہو گئے اور ایک جماعت ہے, تو 6 نام کے ساتھ کم سے کم 9 آدمی چاہیے, اور بیٹھے یہی ہیں 9 آدمی کھڑے ہونے والے ہیں انشاءاللہ ابھی. اچھا تم سب دعا کر دو, اے اللہ کہو, اے اللہ 9 آدمی اور دے دے, اور پہلے مجھے کھڑا کر دے. کھڑے ہو جاؤ. اب تو تم نے کہہ لیا پہلے مجھے. دیکھو جس کے دل میں دل تڑپ رہا ہے, اس کا دل رو رہا. محی الدین القلب کیلاشپور سے محمد طیب, اللہ قبول فرمائے. آپ سب آمین کہو گے؟ اللہ اس کی جان مال میں برکت عطا فرمائے, اللہ اس امت کی ہدایت کا ذریعہ فرمائے, اللہ اسے پیارے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرمائے. اور بولو اور ہمت کرو, گھبراؤ نہ, گھاٹا نہیں ہونے کا. پتہ نہیں کب کو لگیں گے, 4 مہینے, پتہ نہیں کب کو لگیں گے, بس ابھی لگ جانا ہے, ابھی لگ جانے. کچھ محنت چلے سے اجتماع سے پہلے ہو جائے گی, کچھ محنت اجتماع کے بعد ہو جائے گی. اجتماع کی جان بھی بنو, اجتماع کی شان بھی بنو. اجتماع سے پہلے نکلو, اجتماع کی جان بھی بنو. اجتماع کے بعد بھی محنت کرو, اجتماع کی شان بھی بنو. بولو یہ بہت اچھا موقع ہے نکلنے کا, یہ بہت اچھا موقع ہے نکلنے کا. ہمارے بزرگ رو رہے ہیں, ہمارے بزرگوں کی روح تڑپتی ہوگی جب یہ تمام حالات میرے دوستو امت کی جب پیش ہوتے ہوں گے اللہ کے رسول کے سامنے, تو کیا گزرتے ہو آپ کے دل پر. اور بولو اور ہمت کرو, اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, کھڑے ہو جاؤ, ہمت کر لو. یہ جو پرانے ساتھی ہمارے بیٹھے نا, یہ ذرا تھوڑی سی ہمت کر کے تشکیل کریں, کندھے پہ ہاتھ رکھیں, ذرا پوچھیں, کیا پتہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کی برکت سے ان کی ہمت ہو جائے. ہمت, بعض آدمی خود کھڑا نہیں ہو پاتا, دوسرا ہمت کرے. ہمارا سال پورا ہو گیا بھائی, کیا کرو گے تم, کیا کرو گے تم, کب کو جاؤ گے؟ بولو بھائی بولو, کرو ہمت. ہے یہی ساتھی ہیں انشاءاللہ, ابھی کھڑے ہونے والے ہیں, ابھی 8 ساتھی اور چاہیے. کر لو ہمت. ویسے تو محنت میں لگی رہے, اور تھوڑا سا ترتیب بدل دو کہ بس نقد 4 مہینے, جہاں مشورے والے بھیجیں گے وہاں چلے جائیں گے, جس طرح مشورے والے کہیں گے اس طرح لگا لیں گے. ہاں کھڑے ہو جاؤ, ہاں یہ نوجوان ایسے پیارے پیارے جاؤ, کر لو ہمت. باہر والے ساتھی بھی ہمت ہاں باہر سے بولیں. اچھا بھائی ارادہ تو سب کا ہے انشاءاللہ, کس کس کا ارادہ ہے؟ تو کھڑے ہو کے بتاؤ نا, پھر گھبرا کیوں رہے؟ ہاں بھائی نہیں, ہنسنے کی بات نہیں تو رونے کی بات ہے. وہاں تو قرآن کی ایک آیت پر جان کی قربانی کی تشکیل ہوتی تھی. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن کی جان مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. بس اتنا کہا, نوجوان کھڑا ہو گیا, میں تیار ہوں, حضرت لکھو میرا نام. اور سب سے پہلے تشکیل ہو گئی. اتنی دیر لگتی ہے تشکیل ہونے میں. کرو ہمت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بولو کہاں سے مزمل بھائی, کہاں سے؟ جی دوتولی مغل. اور بولو ہمت کر کے, اور بتاؤ.